السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حج کا موسم بہار قریب ہے، جس میں گناہوں کی پتجھڑ ہوگی اور نیکیوں کے پھول کھلیں گے۔ اللہ کی رحمتیں مغفرت و بخشش کی صورت موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی، جن سے دامن مراد بھرنے کی طلب و جستجو میں حاجیوں کے قافلے خطۂ زمیں کے طول و عرض سے کشاں کشاں سوئے مکۃ المکرمہ اور طیبہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے اقوال و افعال اور سیرت طیبہ سے حج بیت اللہ کی فرضیت و اہمیت اور فلسفہ و حکمت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، تاکہ ارکان خمسہ کے اس اہم رکن سے کما حق مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، موضوع طویل ہے، تاہم انتہائی اختصار کے ساتھ 4 عنوانات کے ضمن میں مختلف حصوں میں بات کریں گے، تاکہ اس مصروف ترین دور کے وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نشست میں صرف چند منٹ کی گفتگو سے استفادہ کرنے سے من جملہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ حج بیت اللہ کی فرضیت و فضیلت اور فلسفہ و حکمت کی 4 بنیادی موضوعات کے تحت بیان کریں گے۔ پہلا حج کی فرضیت و فضیلت پر ہوگا۔ دوسرا، حج کا پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول ہے، جو 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ اور تیسرا، حج کا اہم ترین مقصد توبۃ النصوح کا پختہ ارادہ ہے، جبکہ چوتھا اور آخری موضوع حج کا ایک اہم مقصد احترام انسانیت کے شعور کی بیداری ہے۔ ناظرین، آئیے پہلے عنوان یعنی حج کی فرضیت و فضیلت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حج دین اسلام کے ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن ہے، جو ہر عاقل و بالغ اس شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ استطاعت کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس میں مالی، جسمانی، عائلی، ملکی ہر قسم کے حالات و معاملات کا سازگار ہونا استطاعت میں داخل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ ہر صاحب استطاعت اس کے گھر کا حج کرے، اور اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو رب کائنات کی رحمتوں سے محرومی اور ہدایت کی راہوں سے دوری پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ متصل فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ سب جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو شخص حج کی فرضیت کا منکر ہے وہ کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اور پھر وہ بے نیاز اللہ انہیں اپنے ذمہ کرم سے نکال دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی سخت مرض نہ روکے اور پھر وہ حج نہ کرے اور مر جائے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس بیت اللہ تک پہنچانے کے لیے زاد راہ اور سواری ہو لیکن اس نے حج نہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ ہماری طرف سے یہودی مرے یا نصرانی، ہمیں اس سے کیا؟ گویا استطاعت رکھنے اور بغیر عذر شرعی جو حج پر نہ جائے اسے دائرہ اسلام میں بھی شامل نہیں گردانا جا رہا، جس سے دین اسلام میں حج کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حج کی فرضیت و اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر لوگوں کو حج کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو حج تم پر فرض ہے لہٰذا حج کے لیے آیا کرو۔ اسی مجلس میں موجود ایک صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، آقا کیا ہر سال آیا کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر پوچھا، حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے یہی سوال جب تیسری مرتبہ دہرایا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا، تم سے پہلی امتیں انبیاء پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور فرمایا، لو قلت نعم لا وجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو زندگی میں ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ یہ فرمان رسالت بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو شریعت نافذ کرنے کا اختیار دے کر مبعوث فرمایا تھا، اور بالفاظ امام احمد رضا، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک موقع پر حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، حج مبرور کے بعد بندہ ایسے ہی معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، یعنی بندے پر اپنی مغفرتوں اور بخششوں کی عطائیں نچھاور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ہی ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم۔